السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا۔ کل ہم نے 2 صحابیات کے حوالے سے پڑھا تھا۔ پہلی صحابیہ تھی حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری صحابیہ تھی حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کی میں نے ہیڈنگ بنوا دی تھی آپ کو۔ آج ہماری جو ہے وہ تیسری صحابیہ ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن، بڑی بہن تھی۔ تو سب سے پہلی ہیڈنگ ہے نام اور لقب۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اسماء اور لقب ذات النطاقین ہے، ذات النطاقین۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے بیٹی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں۔ ولادت: آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت سے 27 سال قبل مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے نکاح۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہما سے ہوا تھا۔ قبول اسلام: آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر کی طرح قبول اسلام میں سبقت کی، پہل کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان لانے والوں میں 18واں نمبر تھا۔ ہجرت مدینہ: جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رفیق سفر تھے، یعنی کہ آپ کے سفر کے ساتھی تھے۔ ہر سفر میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہی رہے ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم دوپہر کو ان کے گھر تشریف لائے اور ہجرت کا خیال فرمایا حضرت ابوبکر کو کہ میں آج ہجرت فرمانے والا ہوں۔ تو اس موقع پر سفر کا سامان جو ہے وہ تیار کیا، کنہوں نے؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر کا سامان تیار کیا۔ 2-3 دن کا کھانا ساتھ رکھا کہ 2-3 دن لگ جانے مدینہ پہنچنے کے لیے، تو سفر کا سامان ساتھ رکھا۔ نطاق، کمر بند۔ نطاق کا معنی ہے کمر بند، جس کو عرب عورتیں کمر پر لپیٹتی ہیں، چادر جسے کہتے ہیں، پھاڑ کر اس سے برتن کا منہ باندھا۔ یہ وہ شرف تھا، اعزاز تھا، جس کی بنا پر آج تک ان کو ذات النطاقین، 2 کمر بند والی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ سبب بنا ہے ان کے لقب کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری: حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور قباء میں قیام کیا۔ یہ قباء میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا۔ پہلے جب اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ آئے تو پہلی مسجد قباء تھی، وہیں پر قیام کیا۔ آج بھی اس مسجد میں جو لوگ 2 نفل نماز پڑھتے ہیں ان کو ایک عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ اس مسجد کی فضیلت ہے۔ یہاں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ ان کو لے کر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ خاتم النبیین نے حضرت عبداللہ کو گود میں لیا، گٹی دی، جو بچوں کو پہلے جو ہے وہ گٹی دی جاتی ہے وہ دی، یعنی اللہ کے نبی نے اپنے جو ہے وہ منہ میں کوئی چیز چبا کر یا اس کو نرم کر کے ان کو دیا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ یہ بھی ان کا اعزاز ہے۔ عظمت و بزرگی: حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و بزرگی کا ہر شخص معترف ہے، اعتراف کرنے والا ہے۔ حاکم: خلافت راشدہ کے بعد حجاز کے بڑے علاقے پر ان کی حکومت قائم ہوئی، اس لیے تمام دنیا اسلام نے ان کی صدا پر لبیک کہی۔ جو بھی ان کی آواز پر لبیک کہا کہ ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ شہادت: عہد بنو امیہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ مسلح یعنی کہ لاش کے ساتھ، ان کی میت کے ساتھ مذاق کرنا
حجاج بن یوسف نے ان کی لاش کو سولی پر لٹکا دیا۔ 3 دن تک وہیں پر لٹکی رہی لاش، نیچے نہیں اتارے۔ 3 دن گزرنے پر اسماء رضی اللہ تعالیٰ اپنی کنیز کو ساتھ لے کر، یہ کنیز ان کی خادمہ تھی، ان کو ساتھ لے کر آپ بیٹے کی لاش پر آئیں۔ لاش الٹی لٹکی تھی، سیدھا لٹکایا جاتا نا، الٹی، پاؤں اوپر اور سر نیچے۔ استقلال اور ہمت دیکھیں، دل تھام کر اس منظر کو دیکھا اور نہایت استقلال سے کہا، کیا اس سوار کے گھوڑے سے اترنے کا ابھی وقت نہیں آیا؟ آگے ان کے نمایاں خوبیاں، نمایاں اوصاف۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک طبع خاتون تھی، حق گوئی، سچ بولنا ان کا خاص شعار تھا، نہایت صابرہ تھی۔ حجاج بن یوسف جیسے ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے وہ حق گوئی سے کام لیتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک ماں کے لیے قیامت تھی، لیکن اس میں انہوں نے جن عزم و ہمت، صبر و تحمل اور استقلال سے کام لیا، اس کی مثال تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ حد درجہ خوددار، باہمت اور تواضع انکسار کی پیکر تھیں۔ یہ ان کے اوصاف تھے۔ مروی احادیث ان سے کتنی ہیں؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 56 احادیث روایت کی ہیں۔ وفات، آپ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 73 ہجری میں 100 سال کی عمر میں وفات پائی۔ تو یہ بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک تھا۔ آپ نے اسی طرح ہیڈنگ بنا کر اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اب اس کی ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آبائی علاقہ تھا، کون سا تھا؟ حبشہ۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوات میں خدمت سر انجام دی، زخمیوں کو پانی پلانے کی۔ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے تو ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ یہاں تک کیا مختصر سوالات اور لانگ سوال ہم کل کریں گے۔ بس ان کی شخصیت کو آپ نے ہیڈنگ کے ساتھ اچھی طرح یاد کرنا، اور یہ MCQs آپ نے یاد کرنے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔